الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وقال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا وقال الله تعالى إن إبراهيم لأواه حليم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو عزیزو، یہ جو 10 دن ہیں جو یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کے جو ایام ہیں، یہ بہت بابرکت ایام ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان 10 راتوں کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، تو ان 10 راتوں کی قسم کھائی۔ حق تعالیٰ کو قسم کی کیا ضرورت تھی؟ وہ یوں کہہ دیتا کہ یہ راتیں بڑی عظمت والی ہے، یہ دن بڑے عظمت والے ہیں۔ کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ قسم کھا رہا ہے؟ ضرورت یہ تھی کہ ہمیں اہمیت سمجھانا تھا کہ تم ان راتوں کی ذرا اہمیت سمجھنا۔ یہ بہت عظمت والی راتیں ہیں اور بہت عظمت والے دن ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دنوں میں روزہ رکھتے تھے، اسی لیے ان دنوں میں روزہ رکھنا سنت قرار دیا گیا، خصوصاً 9ویں تاریخ کا روزہ، جس کو یوم العرفہ کا روزہ کہا جاتا ہے۔ عرفہ کے روزے کے باب میں حدیث شریف میں ہے کہ جو انسان یوم العرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ 1 سال جو گزر گیا اور 1 سال جو آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ پھر تکبیر تشریق کا مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ 9ویں تاریخ سے جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، یہ تو ہے ہی واجب۔ مردوں کو اپنی جگہ پر زور سے پڑھنا ہے، عورتوں کو بھی پڑھنا واجب ہے، لیکن آہستہ۔ البتہ عورت اگر اکیلی ہے اور کوئی مرد وہاں موجود نہیں ہے تو عورت بھی زور سے پڑھ سکتی۔ وہ جو اس کو آہستہ اس لیے کہا گیا ہے کہ مرد ہوتے ہیں، لیکن اگر مرد کا مسئلہ نہیں ہے اور عورت اکیلی ہے، اپنے مکان میں نماز پڑھ رہی ہے، تو عورت بھی زور سے تکبیر پڑھے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ پھر 9ویں تاریخ سے تکبیر تشریق کا پڑھنا یہ تو واجب ہے، لیکن پہلی تاریخ سے تکبیر کا پڑھنا 9 تاریخ تک ہر نماز کے بعد یہ سنت ہے۔ والناس عنہا غافلون، لوگ اس مسئلے کو ہی نہیں جانتے، ابھی بھی سنت ہے۔ پہلی تاریخ سے 9 تاریخ تک ہر نماز کے بعد، بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان یکبر التشریق بعد الصلاۃ، نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھتے تھے یکم ذی الحجہ سے، پہلی ذی الحجہ سے۔ تو ان دنوں میں بھی نماز کے بعد تکبیر تشریق کا پڑھنا مسنون ہے، ہمیں چاہیے کہ ہر نماز کے بعد ابھی بھی پڑھیں۔ پھر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح البخاری میں لکھا ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر جو جمعہ آئے گا، اس جمعہ سے بڑھ کر سال میں کوئی جمعہ افضل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ آج کا دن ہے۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے افضل دن پورے سال میں کوئی نہیں۔ آج کا یہ جمعہ جو 10 دن کے اندر آیا ہے، یہ بہت محتم بالشان دن ہے، بہت افضل دن ہے، لیکن چونکہ ہم فضائل نہیں جانتے، ہمیں کچھ حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے،
کہ ان دنوں میں کیا ملتا ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے ہم اس کی طرف رجوع بھی نہیں کرتے۔ ان دنوں میں دعاؤں کا خوب اہتمام کیا جائے، اللہ سے خوب مانگا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان دنوں کو بڑی نسبت ہے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ سے، جو ایک تاریخ ہے اسلام کی، اور بہت لمبی تاریخ ہے، اس مختصر وقت میں اس تاریخ کو پیش نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح حضرت سارہ علیہ السلام سے ہوا تھا، اور اس کے بعد حضرت سارہ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا ایک سفر ہو رہا تھا، اور بیچ میں ایک بستی آئی، وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، راستے میں چلنے والی لڑکیوں کو پکڑ کر کے غلط کام کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پکڑ لیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری بہن ہے، اور سارہ سے کہا کہ تو گھبرانا مت، میں نے بہن کہا ہے تو، اس لیے کہ یہاں میرے اور تیرے علاوہ کوئی مسلمان نہیں، اور مسلم کے بھائی بہن ہیں، اس نقطہ نظر سے تو میری بہن ہے۔ بادشاہ کے سپاہی پولیس پکڑ کے لے گئے۔ حضرت سارہ نے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، معلوم ہوتا ہے وضو پہلے سے ہے، لیکن وضو کی بنیاد پر چہرے کا چمکنا قیامت کے دن یہ اس امت کی خصوصیت ہے، اللہ خاص طور پر اسی امت کو دے گا، اور نبی اسی سے پہچان لیں گے کہ یہ میرا امتی ہے۔ اس لیے ہمیں اگرچہ ایک وضو سے متعدد نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر زیادہ وضو کرتے رہے تو بہتر رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک ہاتھ دھوتے تھے، الابات۔ شاگرد نے فرمایا حضرت یہاں تک دھوتے ہیں آپ؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرا ہاتھ بغل تک چمکتا رہے، تاکہ نبی مجھ کو پہچان لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت سارہ نے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمایا رب کریم یہ غلط نیت والا بادشاہ ہے، میری حفاظت کر۔ وہ آیا قریب تو اس کو لقوہ ہو گیا، شل ہو گیا، وہ گر پڑا۔ سارہ نے دعا فرمائی کہ اللہ اگر یہ مر گیا تو میں ہی اکیلی ہوں، میرے سر پہ آ جائے گا، دعا کی کہ اللہ اس کو اچھا کر دے۔ وہ اچھا ہوا، پھر نیت کی اس نے غلط، پھر گرا، 3 مرتبہ کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے پولیسوں سے یہ کہا کہ تم تو کوئی جن پکڑ کے لے آئے ہو، یہ انسان نہیں ہے۔ پھر حضرت سارہ کو ایک باندی دی، یا ایک وزیر کی بیٹی دی، جس کا نام حاضرہ تھا، ہدیے کے طور پر، اور حضرت حاضرہ کو لے کر سارہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، اور حضرت ابراہیم کو بطور خدمت کے دے دیا کہ یہ آپ کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی ملکیت میں وہ آ گئے تو حضرت ابراہیم کے لیے جائز ہوا ان کے ساتھ میاں بیوی کا راستہ کرنا۔ آپ نے حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ نے ایک لڑکا عطا فرمایا، اسماعیل علیہ السلام۔ سارہ کو اولاد نہیں تھی، غیرت آئی سارہ کو کہ یہ بعد میں آئی، اس کو اولاد ہے، میری اولاد نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑا سا اختلاف، اللہ کا حکم ملا کہ حاضرہ کو اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ ہم جہاں بتائیں وہاں چھوڑ دو، تو ان کو لے کر چلے ہیں وہاں جہاں کعبۃ اللہ بننا تھا۔ کعبۃ اللہ تھا نہیں، چاروں طرف پہاڑ تھے، نہ پانی کا نظام، نہ کھانے کا نظام، نہ درخت کا نظام، کچھ نہیں۔ وہاں چھوڑ کر کے چل دیے۔ حاضرہ کے کہنے پر ابراہیم نے جواب دیا، ورنہ ابراہیم نے نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں، حاضرہ نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، کاجیا
فرمایا اذا لن یضیعنا اللہ تبارک و تعالی، اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، جاؤ۔ چند دنوں میں کھجور بھی ختم، پانی بھی ختم، نہ حاضرہ کے سینے میں دودھ آ رہا ہے، نہ پینے کے لیے دودھ ہے اور پانی ہے۔ حاضرہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ پر دوڑتی رہی، اور اس درمیان جبریل امین تشریف لائے اور اپنی ایری ماری یا اپنا پر مارا، اور وہاں سے پانی نکلا جس کو زمزم کہا جاتا ہے۔ اسماعیل کی ایری سے نہیں نکلا ہے، جو لوگوں میں غلط بات چلی ہے، حضرت اسماعیل کی ایری سے نہیں، حضرت جبریل کے ایری مارنے سے یا پر مارنے سے وہ پانی نکلا۔ حاضرہ دوڑی ہوئی آئی اور اس کے چاروں طرف دیوار بنا لی۔ اس درمیان قبیلہ جرہم جو عرب کا ایک قبیلہ تھا وہاں سے گزرا، اور حاضرہ سے کہا کہ ہم یہاں رک سکتے ہیں؟ کہا بالکل اجازت ہے، آپ رہیے، یہ ساری زمین پڑی ہوئی ہے، لیکن پانی پر قبضہ ہمارا ہوگا، یہ ملکیت ہماری ہے۔ قبیلہ جرہم بڑھتے گئے، وہاں پر اسماعیل بڑے ہوتے گئے۔ اس درمیان ابراہیم خلیل اللہ پھر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کا گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اس سے پہلے قربانی کا واقعہ پیش آ چکا تھا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں، کیا تو ریڈی، تیار ہے؟ فرمایا افعل ما تؤمر، جو حکم ملا ہے آپ کر گزریے۔ اس پر جو سارا واقعہ پیش آیا، مینا میں حضرت اسماعیل کو لے گئے، اور وہاں پر اللہ کو منظور اسماعیل کی قربانی نہیں تھی، ابراہیم کے دل کو دیکھنا تھا کہ بیٹے کی مولا محبت ہے یا اللہ کی محبت ہے۔ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری قربانیاں جو ہم دے رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ دولت کے پجاری ہے یا اللہ کی محبت رکھتے۔ میں یہاں ایک چھوٹا سا اشکال حل کر دوں۔ بعض لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ دنیا میں حالات خراب ہے، ابھی قربانیوں کو چھوڑو اور اتنے پیسے جو ہیں وہ لوگوں کے کھانے میں لگا دو، پینے میں لگا دو، غریبوں کے مدد میں لگا دو۔ یہ عام طور پر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ حق تعالی جل شانہ نے اپنی قربت کو اختیار کرنے کے لیے، اپنا تقرب اختیار کرنے کے لیے جس کو ذریعہ بنا ہے وہی ذریعہ اختیار کرو گے تو ہی اللہ کا تقرب ملے گا۔ اس رب نے یہ کہا کہ حج پڑھو، اب یہ ہم یہ کہیں کہ حج کو چھوڑ کر اتنے پیسے کسی غریب کو دے دیں، اس غریب کو دینے پر وہ حج کا تقرب نہیں ملے گا جو حج سے ملتا ہے۔ اس رب کے نبی نے یہ کہا کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یہ ثواب اس اعتکاف ہی پر ملے گا، دوسرے عمل پر نہیں ملے گا۔ اس نبی نے فرمایا کہ فجر کی نماز پڑھنے پر جو ثواب ملتا ہے وہ نماز پڑھنے ہی پر ملے گا اور کسی عمل پر نہیں ملے گا۔ تو اللہ نے جو کہا ہے کہ میرے نام پر جانور ذبح کرو، وہ تقرب خداوندی، اللہ کی نزدیکی اسی جانور کو ذبح کرنے پر ملے گی، اس پیسوں کو کسی غریب کو دینے پر نہیں ملے گا۔ اور میں ایک موٹا سا سوال ان اللہ کے بندوں سے کرتا ہوں جو اس طرح کی باتیں لوگوں میں کیا کرتے ہیں کہ تمہیں عبادت ہی پر اشکال ہوتا ہے کہ عبادت کے بدلے میں پیسے غریبوں کو دے دو، اور شادی میں بے شمار پیسے خرچ کرتے ہیں، وہاں مشورہ کیوں نہیں دیتے کہ ان پیسوں کو چھوڑ کر کے غریبوں کو دے دو؟ وہاں تو کوئی اشکال نہیں ہو رہا ہے۔ بہترین فنکشن مناتے ہیں، جلسہ مناتے ہیں اور اس میں بے شمار روپے خرچ کر رہے ہیں، وہاں کوئی کہنے نہیں جاتا کہ اتنے پیسے بچا کر کے غریبوں کو دے دو۔ امور دنیا کے باب میں تو کوئی مشورہ دینے نہیں جاتا، دین ہی میں سارے مشورے دیے جاتے ہیں، چونکہ دین بیچارہ غریب پڑا ہوا ہے۔ ہمارے حضرت جی معالیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یاد رکھو جنہوں نے دین کی توہین کر کے اس پر اشکال کیا ہے، زندگی میں اس کے ایمان کے خطرات ہیں۔ پڑھ لیجئے حضرت کے ملفوظ میں، حضرت کے ملفوظ تو بڑے عجیب دل سے نکلی ہوئی باتیں تھی۔
حضرت نے ایک جگہ ملفوظ میں فرمایا، اے لوگو، ہمارے یہ دعوت و تبلیغ کا کام اخلاق کی لین دین ہے۔ اخلاق کی لین دین کا معنی ہوتا ہے میں آپ کی اچھی صفات بیان کروں، آپ میری اچھی صفات بیان کریں، میں آپ کی تعریف کروں، آپ میری تعریف کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فضائل اور مناقب کے ذریعے سے صحابہ کی تعریف فرمائی، صحابہ کی برائی نہیں فرمائی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر میں یہ خوبی ہے، عمر میں یہ خوبی ہے، عثمان میں یہ صفت ہے، علی میں یہ فضیلت ہے، زید بن حارثہ میں یہ خوبی ہے، بلال میں یہ خوبی ہے، فلاں صحابی میں یہ مقام ہے، سعد بن ابی وقاص میں یہ خوبصورت بات پائی جاتی ہے۔ صحابہ کی تعریف فرمائی، ان کے اچھے اخلاق کو بیان فرمایا، ان کے اندر کی باتوں کو بیان فرمایا۔ یہ امت کو اس بات کی تعلیم دی، خوبیاں بیان کرو، عیب نہ تلاش کرو، خوبیاں بیان کرو، عیب نہ تلاش کرو، اس لیے کہ عیب کے تلاش کرنے سے نفرتیں پھیلتی ہے اور خوبیوں کے بیان کرنے سے محبتیں پھیلتی ہیں۔ الناس معادن کا معادن الذهب والفضہ، بخاری شریف کی روایت ہے، الناس معادن کا معادن الذهب والفضہ۔ یہ سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور دنیا میں جتنے لوگ جو ہیں وہ مائن ہیں، مائن۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے گول کے مائن ہوتے ہیں، سلور کے مائنز ہوتے ہیں، اسی طرح یہ سب مائنز ہے، سب کے سب مائنز۔ کسی میں شکر کا خوبی پائی جاتی ہے، کسی میں صبر کی خوبی پائی جاتی ہے، کسی میں حسن اخلاق کی خوبی پائی جاتی ہے، کسی میں رات میں رونے کی خوبی پائی جاتی ہے، کسی میں نماز کی خوبی پائی جاتی ہے، کسی میں تہجد کی خوبی پائی جاتی ہے، کسی میں لوگوں کی اصلاح کی خوبی پائی جاتی ہے، کسی میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کی خوبی پائی جاتی ہے۔ یہ تمام مجمع جو بیٹھا ہوا ہے یہ خوبیوں سے بھرا ہوا ہے۔ میرے نبی اپنی بات میں ارشاد فرماتے ہیں ان خوبیوں کو کھولنے کی ضرورت ہے، برائیاں نہ کھولو۔ کتنی بہترین بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، خوبیاں اندر سے نکالو۔ آپ بڑے شکر گزار ہیں، آپ بڑے صبر کرنے والے ہیں، آپ کے ذریعے سے امت میں اصلاح ہو رہی ہے، آپ کی نمازیں بڑی اچھی ہیں، آپ کی دعاؤں سے امت کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ کے ذریعے سے غریبوں کو مدد ہو رہی ہے، آپ کے ذریعے سے بیواؤں کا تعاون ہو رہا ہے، آپ یتیموں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، آپ کے ذریعے سے جو ہیں ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہے۔ ہر ایک میں خوبی ہے، ہر ایک میں کوئی ایسا نہیں جس میں اللہ نے خوبیاں نہ رکھی ہو۔ لیکن افسوس کہ یہ امت خوبیوں کے بجائے عیبوں کو تلاش کرنے پر آئی۔ نتیجہ میں آپ کا دشمن بنا، تم میرے دشمن بنے۔ اگر ہم خوبیاں بیان کرتے تو محبتیں پھیلتی، اور جس قوم میں محبت ہوتی ہے اللہ کی نصرت ان پر اترتی ہے، اللہ کی مدد ان پر اترتی ہے، اللہ ان کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ ید اللہ مع الجماع، اللہ کا ہاتھ جو ہے نا وہ جماعت کے اوپر ہوتا ہے۔ لا تختلفوا، اختلاف نہ کرو آپس میں، اگر اختلاف کرو گے لا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم، اللہ تمہاری طاقت ختم کر دے گا، تم دیکھنے کے محتاج ہو جاؤ گے۔ لیکن برائیاں کرتے کرتے ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ایک جماعت اس نے بنا لی، ایک جماعت اس نے بنا لی، ایک جماعت اس نے بنا لی، اور جس میں آپس میں ہم بٹوارے میں ہو گئے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں ہنر تلاش کرنا چاہیے، خوبیاں تلاش کرنا چاہیے۔ آپ پورے فضائل اور مناقب پڑھ لیں صحابہ کرام کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ میرا عمر وہ ہے کہ شیطان دیکھ کر بھاگتا ہے، میرا عمر وہ ہے مشورہ دیتا ہے اللہ آیت اتارتا ہے، میرا عمر وہ ہے کہ جو مانگتا ہے اللہ اس کے مطابق دیتا ہے، میرا ابو بکر وہ ہے کہ جو دعا کرتا ہے قبول کرتا ہے، میرا عثمان حیا سے بھرا ہوا، میرا علی شجاعت اور بہادری سے بھرا ہوا، میرا زید بن حارثہ میرا متبنہ بیٹا ہے۔ تعریف کرتے جانے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، برائیاں نہیں کی کسی۔ امت کو اس بات کی تعلیم دی تعریف پہ آؤ، برائیوں پہ نہ جاؤ، خوبیوں کو نکالو، برائیوں کو نہ نکالا کرو۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی، مقصود قربانی نہیں تھی،
मकसूद तो इब्राहिम को देखना था कि दौलत और बेटे की मोहब्बत है या अल्लाह की मोहब्बत। हम जो कुर्बानी दे रहे हैं यह भी अल्लाह देखना चाहता है कि आया दौलत की मोहब्बत है या अल्लाह की मोहब्बत है। और मैं कहता हूं जो लोग ये कह रहे हैं कि कुर्बानी के पैसे गरीब को दे दो, मैं उनसे एक सवाल करता हूं कि अगर यह हुक्म नाफिज कर दो तो देख लो कितने लोग गरीब को देंगे। बड़ी मुश्किल से 10 आदमी देंगे, बाकी कोई देने वाला नहीं होगा, और एक साल देगा दूसरे साल से नहीं देगा। अल्लाह का तकर्रुब अल्लाह ने जिन चीजों में बताया है उसी में अल्लाह का कुर्ब हो सकता है, अल्लाह की नजदीकी उसी में हो सकती है, उससे हट करके नहीं हो सकती। कोई कहे कि जुमा का वक्त है, क्या जरूरत है जुमा की नमाज पढ़ने की, चलो हम लोगों का काम करने के लिए चले, उनका मकान बनाने के लिए चले। अल्लाह ने अपना तकर्रुब जुमा ही में रखा है। आप जुमा पढ़ करके तो मदद कर सकते, बाकी जुमा छोड़कर मदद नहीं कर सकते। तो जो तकर्रुब का जरिया बनाया है बस उसी के मुताबिक हमें काम करना होगा। इसी को कहते हैं शरीयत का मानना। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालों मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो जाओ। एक कदम उधर एक कदम इधर ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। कुछ उधर का भी मान रहे, कुछ इधर का भी मान रहे, मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। बहरहाल हजरत इब्राहिम ने पहले कुर्बानी पेश की, उसके बाद फरमाया बेटे अल्लाह का हुक्म है कि उसका घर बनाया जाए। बाप बेटे ने मिलकर के घर बनाया, और जब घर बन रहा है तो दुआ कर रहे हैं रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ऐ अल्लाह हमारी तरफ से कबूल फरमा, तू बड़ा सुनने वाला बड़ा जानने वाला है। यहां साहिब रूहुल मानी ने एक नुक्ता लिखा है, फरमाया इब्राहिम खलीलुल्लाह है अलैहि सलातु वस्सलाम, इस्माइल ज़बीहुल्लाह है अलैहि सलातु वस्सलाम, वज़कुर फिल किताब इस्माइल इन्नहु कान सादिकल वाद व कान रसूलन नबिय्या, वादे का बड़ा सच्चा इस्माइल और सच्चा रसूल है। दोनों, एक खलीलुल्लाह एक ज़बीहुल्लाह, दोनों नबी है। उनके इखलास में क्या कमी हो सकती थी? कोई कमी थी उनके इखलास में? कोई कमी नहीं थी। फिर भी दुआ कर रहे हैं रब्बना तकब्बल, अल्लाह कबूल कर ले हमारी तरफ से। साहिब रूहुल मानी लिखते हैं करोड़ों इखलास है इंसानों तुम्हारे पास क्यों ना हो, अल्लाह मजबूर नहीं है कि तुम्हारे अमल को कबूल कर ही ले। इसलिए इखलास के बावजूद उस रब से तकब्बुल की दुआ करते रहो, चाहे इखलास वाला अमल हो, फिर भी उस रब से कहो अल्लाह कबूल फरमा ले, अल्लाह कबूल फरमा ले। अगर उसने कबूल नहीं किया तो उस रब के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं हो सकती है कि वो हमारे अमल को कबूल कर ही ले। मालूम होता है इखलास के साथ दुआ भी करना है। यह अमल का पता चला कि इखलास भी हो और उस रब से मांगना भी है कबूलियत को। बहरहाल वो मकान तामीर हुआ जिसको काबतुल्लाह कहा जाता है। उसके बाद हुक्म दिया इब्राहिम को, ऐलान करो, तुम्हारे ऐलान पर जितने लोग लब्बैक कहेंगे वो आएंगे। फरमाया मेरी आवाज कहां तक पहुंचेगी? फरमाया तुम ऐलान तुम्हारा काम है, आवाज रब पहुंचाएगा। फिर उनके ऐलान की आवाज सारी दुनिया में पहुंची और कयामत तक लब्बैक कहने वाले जा रहे हैं। निजाम भी उस रब का बड़ा अजीब है, वो पहुंचाने पर आता है तो कैसे पहुंचा दिया करता है। उसका एक निजाम मैं इशारा कर दूं, बात खत्म करूं। निजाम बड़ा अजीब है। हिदायत के बाप में उसने अपना निजाम रखा कि नबी की खिदमत करने वाले और जान कुर्बान करने वाला, लेकिन उस रब को मंजूर नहीं था। उसने अबू तालिब को ईमान नहीं अता फरमाया। उसकी मसलियत वो जानता है, हम नहीं जानते। लेकिन इतनी खिदमत की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत की तमन्ना रही मेरा चचा मुसलमान हो जाए। बड़ी कोशिश की लेकिन मुकद्दर में हिदायत नहीं थी, ईमान नहीं मिला। अजीब व गरीब निजाम उसका यह है कि खलीलुल्लाह रोते रहे, बाप आजर को ईमान नहीं मिला। हजरत नूह रोते रहे, अपने बेटे को अल्लाह ने ईमान नहीं दिया। ये उसका निजाम है, इसलिए वो कोई मजबूर नहीं है। इसीलिए दुआ के बाद में भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया याद रखो, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर, रो रो कर और बार बार दुआ मांगो। इन्नल्लाह लैसा मुकरह, अल्लाह मजबूर नहीं है कि तुम एक मर्तबा कहो और वो तुमको दे ही दे, ऐसा नहीं हो सकता है। उसे गिड़गिड़ाना पड़ेगा, मिस्कीन बनाना पड़ेगा, आजिज बनाना पड़ेगा, बार बार कहना पड़ेगा, तब जाकर मिलेगा। ये कुछ बातें कुर्बानी के सिलसिले में
اور ان دنوں کے سلسلے میں مجھے یاد آئی، میں نے ذکر کر دیا، ابراہیم کی صفت ہے ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم بہت آہ کرنے والے تھے، بہت رونے والے تھے، اور حلیم اور بردبار تھے۔ ہمیں اس صفت کو اپنانا چاہیے، ہمیں رونا چاہیے اللہ کے سامنے، اس کو منانا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو رونے والا دل عطا فرمائے، آنسو بہانے والی آنکھیں عطا فرمائے، اور رجوع اللہ کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔